آپ نے محفل کا پہلا حصہ دیکھا، امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اور یہ جو محفل تھی حضور غوث الاعظم بسلسلہ عرس امام غوث اعظم انتہائی خوبصورت تھی۔ میں بھی بہت لطف اندوز ہوا ہوں، یقیناً آپ بھی ہوئے ہوں گے۔ تو اب آئیے اس کا دوسرا حصہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں مرکزی جامعہ مسجد الگلزار مدینہ ورپال چٹھا میں۔ دل میں تڑپ لے کے محبت لے کے چلے آتے ہیں، ذہن میں اور کوئی بات نہیں ہوتی، اور یہ بھی بات ہوتی ہے کہ آج انوار و تجلیات کی بارش کا نزول ہے۔ اللہ کا خاص کرم ہے۔ اللہ کے ولیوں نے خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ کے ولیوں نے گناہگار شراب بھی کوئی میری اوقات نہیں ہے، یہ ولی کامل نے، یہ نبی، یہ خوشی کی خبر، یہ جو کرم کا ٹائم ہے نا، اللہ کے ولی کی زبان سے نکلا ہے۔ غوث پاک شہنشاہ بغداد کی 11ویں شریف کیا کرو۔ پہلی مرتبہ گھر میں ہی کچھ دیگچی میں کچھ چیز پکا کے ہم نے حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد سے ہم نے کرایا۔ اب ہوا کیا؟ پھر براقبی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی میرے وہ لوگ اب موجود ہیں، مسئلہ تھا میرے استاد گرامی کی خدمت میں کرنے والا گجرا والا حاضر ہو گئے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہو کہ آئے ہو کلیکٹر صاحب کو چلے جانا تھی، اتنے آئے ہو اتنے کلیکٹر صاحب کو چلے جانا تھی۔ تو میں نے حضور میں خود عرض کرتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو۔ تو وہ کہتے ہیں آپ نے حکم فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤ۔ آپ نے فرمایا اس بات کو چھوڑو، آج کا اظہار کیا
انشاءاللہ دنیا تمہارے پاس آیا کرے گی. ایک تو مرید نہیں، یہ کیا سمجھتے ہو؟ یہ شفا، یہ دوا، یہ جن کا ذکر ہو رہا ہے، یہ خیر انشاءاللہ صرف بغداد سے ہی نہیں بلکہ گنبد خضرا سے مدینہ المنورہ میں میرے نبی کے گنبد خضرا سے فیض آ رہا ہے. جس میں ملاوٹ نہیں ہے، جس میں ریاکاری نہیں ہے. میں حضور کی چند سرکار کی خدمت میں اسی طرح اللہ والوں کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے، میں نہیں سمجھتا. اسی طرح ایک تو مریض میرے پاس آیا کہنے کہ چند ان کے پاس گئے کہ آپ نے فرمایا اللہ کرم کرے گا، اگر مسئلہ بنا تو قاری صاحب کے پاس چلے گا. ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اور مجھے وہ بات ذہن میں آ گئی. سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم حضور سے پیار کرتے ہیں، سارے لوگ کہتے ہیں ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، اور سارے لوگ یہ کہتے ہیں ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں. لیکن میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ مزہ تو تب ہے کہ ماسر میں سرکار کہتے وہ دیکھو میرا کام آ گیا. یہ میرا غلام ہے، ہم کہیں ہم حضور کے غلام ہیں. یہ بات کچھ اور ہے جب حضور فرما دے یہ میرا غلام ہے، یہ بات کچھ اور ہے. میں پیر سے محبت کرتا ہوں، یہ اور بات ہے. جس کو مرشد کہتے میں مرید سے پیار کرتا ہوں، یہ کچھ اور ہے. یہی بات کہا تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھنا نہ تھا. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھنا نہ تھا. تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. کسی کے ہو گئے ان کی غلامی کو کیا کر دیا، پیر کی نظر کے نیچے آ گئے. پیر نظروں میں رکھ لے، مرشد نظروں میں رکھ لے، ولی نظروں میں رکھ لے. یہ بڑی مزے کی بات ہے. اسی لیے تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے. ارے مزہ تو تب ہے، مزہ تو تب ہے تھم لے ساکی، اور ساکی پہ ہو سب کی نظر، سب کی نظر. یہ ضروری ہے مگر سب پہ ساکی کی ہو نظر، یہ ضروری تو نہیں. سب کی ساکی پہ ہو نظر یہ ضروری ہے مگر ساکی کی سب پہ ہو نظر یہ ضروری تو نہیں. تو آج شہنشاہ ہے بغداد، پیروں کے پیر، دستگیر، راشد غریب، الشیخ عبدالجواد جیلانی، سب کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. بلیوں کے بلی کا ذکر ہو تو سبحان اللہ. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سنت و جماعت، یہ بھی سبحان اللہ. انتظار کی گھڑیاں ختم، میری اور آپ کے دلوں کی دھڑکن اور
کیوں کہوں گا مقبول بارگاہ رسالت اور مقبول بارگاہ ولایت. نعرہ تکبیر. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاءنا وشفاء صدورنا سيدنا بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه النبي مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا محبوب الله. سارے میری محبت نہ پڑھو. الصلاة والسلام عليك يا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجيلي وبارك وسلم. واسع ذنب من قبلہ مددی کعبہ مددی گنج بخش فیض عالم مدھری نور خدا ناقصہ پیر کامل کا بلالا رہا. گنج بخشیا کی مشہور ہم پہ کر کرم
ربنا فحالی و غریب خدا یقینا وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت منورا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ وعظم برہانہ مقدس الجلال کی ذات والا صفات واسطے تو ساڈا سب دا خالق بھی ایک کل کائنات کا مالک بھی ہے بے نیاز بھی ذات قادر مطلق بھی ذات ساری کائنات کو دی محتاج ہے کسی کا محتاج نہیں وحدہ لا شریک بے نیاز قادر مطلق رب ظلم کی بے نیاز بار گئے خودی ذات و صفات دل آئی حمد و ثنا کرنے کے بعد درود اللہ محمود بارگاہ سرور کونین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین وسیلتنا فی الدارین وسیلتنا فی الدارین صاحب بابا حسین محبوب رب المشرقین و محبوب رب المغربین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین میرے اور آپ سب کے آقا و مولا جناب احمد مجتبی نبی محمد مصطفیٰ قرۃ اعیننا بتربت علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم متعنا بالسمع والبصر وسیلۃ اسم خیر البشر بارگاہ سید کونین درود و سلام کے تحائف حج کرنے کے بعد واجب الاحترام قابل سب احترام تکریم علماء اہل سنت مشائخ اہل سنت و یور سنی بھائیوں آج کا پروگرام سلسلہ ذکر غوث البراء سرتاج اولیاء امام الاولیاء حضور سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ پاک میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے واسطے حضرت مولانا جنرل اہل سنت قاری اختر صاحب نقشبندی مجددی خادم درگاہ مقدسہ نور نگر کہنے والا شریف اونا دی زیر سرپرستی بڑے تجھ کو احتشام علی وقات پذیر اللہ جل شانہ ہوا اپنے کریم محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کریمیت صدقے نام میرا اور آپ احباب کا حاضر ہونا اپنے بارگاہ میں تسبیح قبول فرمائے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہونی میں صرف درس بہجت و اثرات پیش کرنا کہ وہ کتاب مبارک ہے جڑی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی کے سب تو معتبر کتاب عربی کے اندر
دیکھ لو جی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں احادیث مبارکہ وچوں بخاری سب تو اعلیٰ ہے، اسی طرح غوث پاک کی شان وچ بہجت الاسرار سب تو اعلیٰ ہے۔ متصل سند کے نام اس سند کا اتصال کا معنی جانتے ہیں، متصل سند کے نام ساری عبادتاں پیش کیتیاں۔ کون پیش کرنے والے نے؟ جنہاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس میں بیٹھے، راوی سارے کونے جنہاں خود سنیا یا غوث پاک کو دیکھیا۔ سند منقطع نہیں، سند متصل ہے، تے متن بھی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ گلاں وہ نے جڑیاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلاماں کی موجودگی چ فرمائیاں، اور غوث پاک نے اپنی شان، اپنا مقام، اپنا مرتبہ کتاب و سنت کی روشنی سے بیان فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی حیات طیبہ کا میرے لیے آج فقیر و فقیر احاطہ نہیں کر سکتا۔ خود حضور غوث پاک فرماتے ہیں میری شان تہاڈیاں عقلاں وچ نہیں آ سکتی۔ میں تہاڈیاں عقلاں تو ماورا، میں تہاڈیاں سوچاں تو ماورا۔ اچھا جس عقل وچ غوث پاک کی شان نہیں آ سکتی، اس عقل وچ مولا علی کی شان آ سکتی ہے۔ بولنا کچھ مرضی نہ نے، میں موٹروے تو سیدھا لکھا تو سیدھے آ گیا، میں بالکل مجال کو جب ہو گیا چوکھے چوکریاں سے سڑکاں کا یہ آ گیا۔ توجہ ہے بھائی؟ ہو سکتا ہے جمعے تو بعد پھر جمعہ پڑھانا ہوگے، میں جا کے ہاتھ بڑی عثمان والا ہے اصول کو کہ اتنے جا کے حاضری پیش کرنی ہے بات کہے گا وصیت ہے، تسی بولو بھاویں نہ بولو، میں پنجواں کے اعلان لوں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میری شان تہاڈیاں عقلاں وچ نہیں آ سکتی۔ اور پھر غوث پاک نے مخاطب کنا نوں فرمایا، خطاب کی نہ کیتا جڑے سامنے بیٹھے نے صرف انہاں نہیں فرمایا مشرق والے ہو اور مغرب والے ہو، وہ آسمان والے ہو، وہ زمین والے ہو، وہ بھائی ایک خطاب وہی کر سکتا ہے جڑا ویلا ہوئے۔ الشيخ العارف ابو عمرو الصليبيني والشيخ الصالح ابو محمد عبد الحق العليمي ببغداد، یہ کوئی بابے کا دستے ہیں، انہوں نے حضرت علامہ شبروفی تے ایک ہی آتے ہیں قالا، یہ دونوں ہی آتے ہیں جنہیں حدیث پاک میں کہتے ہیں حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، میں نے فلان دسیا، میں نے فلان دسیا، میں نے فلان کون سی حدیث پاک مصطفیٰ تک پہنچ سے ابھی میرے ساتھ حضور نے فرمایا۔ ایویں یہ راوی آتے ہیں حضرت علامہ شبروفی آتے ہیں، میں نے عارف ابو عمر الصليبيني نے، حضرت شیخ ابو صالح محمد بن عبد الحق الحریمی نے، انہاں دونوں نے دسیا کہ یہ آتے ہیں اساں غوث پاک کو آپ سنیا۔ قال سمعنا الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلي يقول على الكرسي يا أهل الأرض
شرقا وغربا ويا أهل السماء اے زمین والیوں مشرق و مغرب جتنے بھی زمین دے سارے سن لو وَيَا أَهْلَ السَّمَاءِ اے آسمان والیوں اسی بھی سن لو قال اللہ تعالی وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللہ پیدا فرماتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تعلمون اللہ دی مخلوقات وچوں کچھ ایسی مخلوقات ہیں جڑیاں غیب میں تھانوں نہیں پتا اسی نہیں جان دے اللہ کی بنایا ہے کنوں کی شان عطا فرمایا ہے فرمایا تھوڑے علم وچ نہیں ہے تھوڑی سمجھ وچ نہیں ہے تھوڑے شعور وچ نہیں ہے فرمایا سن لو مما لا تعلمون اللہ نے ایسی مخلوق بنائی ہے جنہی شان تھوڑیاں اپنا تو بارے تھوڑیاں سوچاں تو بارے تھوڑیاں فکروں تو بارے فرمایا انا میں عبد القادر جیلانی مما لا تعلمون میں بھی انہوں نے چاہاں جنہی شان تسی نہیں جان دے انہوں نے بتا میں کیا انا میں مما لا تعلمون انہوں نے پتا میں کیا میری شان تسی میں جان سکتے میری شان دل مندائے آتا تسی نہیں کر سکتے اور اگلی گل بڑی اس طرح جو سنائی فرمایا اہل الارض شرقا وغربا تعالوا تعلموا منی اے مشرق والے ہو اے مغرب والے ہو آ جاؤ میرا بوا کھلا دے تعالوا 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 آ جاؤ یہ رفائی لینے والے میں جنہا پوچھنے بھی سر آنگلے عبدالقادر جیلانی ساڑھے میں کیوں نہیں رفائی دین کر رہے سر وہ میں کیوں ملوانیاں رفائی دین کرنال غوث پاک تیرے نہیں بننے رفائی دین کرنا نہ کرنا یہ عقیدہ نہیں یہ عمل ہے یہ عقیدے وچ کیفیت عمل دا دخل لیتا عقیدے وچ کیفیت عمل دا دخل لیتا نماز فرض ہے یہ عقیدہ ہے پڑھنی کیویں میں یہ عمل ہے نماز فرض ہے یہ عقیدہ ہے پڑھنی کیویں میں یہ عمل ہے عقیدے وچ عمل دی کیفیت دا دخل نہیں ہوندا نماز ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے ایتھے ہاتھ مارنے میں رفع دین کرنا ہے یہ عمل ہے عقیدہ نہیں یہ عمل دی قبولیت واسطے سونا عقیدہ چاہیے یہ غوث پاک والا سونا عقیدہ لے رہی تینو صرف ایک جماعت ملے گا تینو اہل السنت والجماعت آخر تعلموا منی میرے کو سیکھو
کی ہوتا ہے ساری تفسیر بیان کیتیاں میرے کو بیٹھایا بندہ پوچھدا ہے عبد الرحمن جان رہے آخیا ہاں جاننا جدو 40 تفاسیر نے اگے اقوال تفسیر نے بیان کیتے او قول جڑے عقل وچ نہیں سمجھ وچ نہیں سوچ وچ نہیں فکر وچ نہیں تخیل وچ نہیں گمان وچ نہیں کسے کتاب وچ نہیں پڑے عبد القادر جیلانی جدو بیان فرمائے منہ وچ انگلی لے کے عبد الرحمن بن جوزی بولے ایک دا صوفی مفسر پہلی بار بیٹھے آیا عراقیو الاحوال عندی نسیاب معلقت فی بیتی میرے کپڑے ٹنگے نے کسیاب معلقت فی بیتی فرمایا ہون دسو اس نے گھر کپڑے ہون پھر جیڑے دل کرے جدوں دل کرے جیویں دل کرے پال توڑے حال میرے سامنے انجنے جیوے کپڑے پنگے نے ایہا شکت لبستو جیڑا میں دل کرے میں بالا فرمایا خیال رکھیا جے اے نہ سمجھیا جے میں اپنے کھارا تسی اپنے کھارو میں تھاڑا پتا نہیں فرمایا تسی کھار اپنے ہو پر پتا میں نو سارا ہے کی کھاندے ہو کی پیندے ہو کی رنگے ہو کی کھلا کر فرمایا تسی میرے سامنے جنہیں شیشے دی بوتل وچ کوئی شے ہوے ارے گل مکی نہیں اگے سنیا سی نا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے تو ویڈیو والے نا منکر نکیراں نوں آ کے بیٹھ کے اس بات کو اور سنو ایک غوث پاک فرمائیے یہ حضور غوث اعظم میں ہاں فرمائیے تو منکر نکیر نام نا کہ کون نہ کون میرا خوشی ہاں اللہ اکبر کبیرہ فرمایا سنو یا غلام سافر الفعامل تسمع منی کلمہ فرمایا 1000 سال بھی سفر کرنا پوے سفر کر کے کیوں فرمایا ایک گل نہیں میری سن جا لتسمع منی کلمہ ایک کلمہ سن لے میرے بولا ایک کلمہ سن جا پھر تینوں پتہ لگے گا عبد القادر کی ہے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا یا غلام الولایات ہاہنا الدرجات ہاہنا فی مجلسی فرمایا ولایت لینی بیٹھے آ جاؤ درجے لینی بیٹھے آ جاؤ کسی اور پاسے نہ جا ولایت بھی میں بننا درجے بھی میں دینا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غازیہ ادھر آؤ وہ کھل آئے انہیں ولایت لینی ہو بھی آ جائے درجے لینے ہو بھی آ جائے اگے کیوں سے واقع فرمایا ما من نبی خلقه اللہ تعالی ولا ولی الا قد حضر مجلسی هذا الاحیاء بأبدان
تشریف نہیں ہوتا نبی فیض دین ہوتے نے ولی فیض لین ہوتے نے نبی بھی ہوتے ولی بھی ہوتے نبی نبی ہے ولی ولی ہے اسے سامی ولی نبی تو افضل نہیں ہو سکتا غیر نبی نبی تو افضل نہیں ہو سکتا یہ مسئلہ میں ٹچ کر گیا کہ جناب آدم خطائے اجتہادی دا قول انہوں نے بارے جو ہو سکتا ہے ساڑھے علماء نے لکھیا ہے خطائے اجتہادی دا قول جناب آدم نے بارے جو انہیں سیدنا آدم نے بارے جو خطائے اجتہادی دا قول گستاخی نہیں پھر سیدہ زہرہ نے بارے جو خطائے اجتہادی دا قول کنہیں گستاخی ہو گیا غیر مناسب جملہ غیر مناسب لفظ کا ہونا ہو رہے گستاخی ہونا ہو رہے اے یاد رکھیا گے میرے مصطفیٰ دی حدیث ہے جڑا مسلمان کافر کرے اگر وہ کافر نہیں کفر اپنے من لوٹ آئے گا ایسے طرح اگر کسی کو ایسے بندے نو جڑا مسلمان ہے حضور دا غلام ہے نبی دی آل دا غلام ہے نبی دی اصحاب دا غلام ہے عقیدہ اہل سنت رکھنے والا ہے کوئی مفتی کوئی ملوان انہوں گستاخ کرے گا اور گستاخ آپ ہو جائے گا یہ بڑا نازک مرحلہ ہے دھیان نال غیر نبی نبی کو افضل نہیں ہو سکتا نبی تشریف لے ہوں گے میں فیض دین واسطے ولی ہوں گے میں فیض لین واسطے اللہ اکبر کبیرہ اور اگلا جڑا جملہ ہے فرمایا نبی جڑے زندہ نے بنیاں وچ جڑا زندہ نے اور جسماں عالم نے جڑے اس دنیا تو وصال کر گئے نے اور روحاں عالم نے فرمایا یا غلام اسعل عنی منکر و نکیر فرمایا میرے بارے جو منکر نکیر کو پوچھی اللہ اکبر کبیرہ فرمایا میرے بارے اسعل عنی منکر و نکیر میرے بارے جو منکر نکیر کو پوچھی سوڑیا صدو فرمایا اندہ مجیئہما الہ قبرک جنہوں تو قبر میں جاوے منکر نکیر اور انہوں کو میرے بارے جو پوچھی بھائی اخبرات انی میری شان قبر میں جو منکر بھی دسے گا نکیر بھی دسے گا اللہ اکبر کبیرہ صرف عرشاں سے نہیں عرشاں سے نہیں اور اگلی جڑی میں گل سنان لگا بڑی توجہ نال سنی یہ میں تمہیں اگے دس چھڑیا کہ یہ کتاب دی حیثیت کی سند متصل سند وچ انقطاع کوئی نہیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنا فرمان جو کچھ موجود ہے حضور غوث پاک دا فرمان یا آپ کو سنیا ہوئے شاہ صحابہ کی حکومت سرورتی سنیا ہے یا نبی پاک دے غلامہ سنیا ہے حضرت غوث پاک دے سجدہ سنیا ہے انہوں کو علامہ شطوفی رحمت اللہ علیہ آپ نے سنیا ہے حضرت علامہ شطوفی فرمان دے علی بن ادریس یعقوبی وہ آخر میں سمعت الشیخ عبد القادر میں حضور غوث اعظم پیران پیر روشن زمین غوث پاک فرماندیاں سنیا
فرمایا الانسو لہم مشائخ، توجہ فرمایا الانسو لہم مشائخ والجن لہم مشائخ والملائکۃ لہم مشائخ، فرمایا انسان دے بھی پیر نے، جنہ دے بھی پیر نے، ملائکہ دے بھی پیر نے، فرمایا سنو وانا شیخ الکل، صرف میں کرنا ہے، میں صرف ترجمہ کرنا ہے، جیسے کسی کو اعتراض ہوئے گا وہ تو پھر جواب میں اپنے دینا گا۔ فرمایا لوگوں انسان دے بھی پیر ہیں، جنہ دے بھی پیر ہیں، ملائکہ دے بھی پیر ہیں، پر میں فرمایا انا شیخ الکل، میں انسان دا بھی پیر ہاں، میں جنہ دا بھی پیر ہاں، میں فرشتیاں دا بھی پیر ہاں۔ بس اتنے کوئی اشارہ کر جاؤ جڑا اللہ میں اقبال کیتا ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس پہ لگتی ہے محنت زیادہ، 40 سال پتھر کھا کے 15 سال ہر رات قرآن پڑھنے والا، وہ جی ماں ام الخیر ہوئے، جدا باپ ابو صالح ہوئے، باپ حسنی ماں حسینی، جی شان ہوئے کل ولی لہو قدم وإنی علی قدم نبی جی بدر الجمالی، نبی ہاشمی مکی حجازی وجدتی بہی نلت الموالی، مریدی لا تخف اللہ ربی، نعرہ تکبیر، نعرہ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تخصیص آپ ہی ہو جانی ہے، الانس وچ نبی بھی نے پر تخصیص آپ ہی ہو جانی ہے، اتھوں مراد غیر نبی نے، توجہ ہے کہ جب ملائکہ کی گل ہونی ہے تخصیص آپ ہی ہو جانی ہے، جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، یہ بار عام ملائکہ سارے عام ملائکہ دا پیر میرا عبد القادر جیلانی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ پھر سن میں دل سے ہے اس قسم سے بہجت الاسرار آج حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ نے مرید صادق حضرت علی حیدی فرماتے نے، میں آپ کے نال حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بارگاہ کے حاضر ہویا، حضرت صاحب بھی میں گناہگار بھی حضرت معروف کرخی کے دربار پر انوار دی زیارت کر کے آئے ہوں، یہ کوئی عام بابا نہیں، ایک داتا صاحب دے پیرہ بچے جنید بغدادی دے پیرہ بچے معروف کرخی، حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی حیدی فرماتے ہیں
میں حضرت غوث پاک نے نہ دیا فقال السلام علیک یا شیخ معروف نہیں سمجھے ہی نہیں حضور غوث پاک خبر معروف کرخی تے گئے تے سلام کیڑے لفظوں نے کیتا السلام علیک یا ہن مر ایترا وفایت کردا عبد القادر وفایت کر دے او پیر ساڈے نے او ساڈے نے کیا آ مر ایترا عبد القادر قبر معروف کرخی تے گئے جا کے سلام دینے اندنے السلام علیکہ یا شیخ معروف او جدا عقیدہ ہے معروف کرخیدوں یا کہنا چاہے دے اے مصطفیٰ دے بارج کی عقیدہ ہوگا یا کہنا کینے نہ چاہے سے حضرت علی اکبر غوث پاک نے فرمایا آباد کا نام بیدارہ جاؤ این معروف کرخی خوشی میرے کو ایک درجہ بد گئے گا اے حضرت معروف کرخی آباد کا نام بیدارہ جاؤ ایک درجہ خوشی میرے کو اچھلے ہو پہلی آتا حضرت علی اکبر نے ثم زارہ مرتا اخرى ایک بار پھر گئے غوث پاک بار بار قبروں پہ جاتے ہیں ہن رفائی دے لیا پھر گئے وَأَنَا مَعَهُ مَنْ عَرْسَانَ میں نے عبد القادر جیلانی پیران پیر دے نال سن فقال السلام علیک یا شیخ معروف اے شیخ معروف سلام ہے پہلی بڑی جدوں گئے سن تو فرمایا سی ابتنا بدرجہ ابتنا بدرجہ ہن جدوں گئے کہ حضور سے بات فرماتے ہیں ابتنا کا بدرجہ جاتے ہیں پہلو جدوں آیا سا وہ تو تھوڑا ایک درجہ اٹھتے سی ہن آیا ماں میرے 2 درجے بڑھ گئے ابرنا اسی لنگ گئے ہیں ابرنا کا بیتارا جاتے ہیں 2 درجے اسی آ گئے ہیں اتے ہو گئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ ہونے یہ نہیں ہویا کہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی ناراض ہو کے کسی بھی خواب جا کے آکھے ہوئے عبد القادر جیلانی بعد جایا یا کہ میری قبر دے بھی آکھ رہے یا قبر بچوں کے بھی صدا سکتی سی عبد القادر کی پیا کرنا ہے میں پہلو آیا میری شان زیادہ نہیں جب حضور واسے پاک نے اے فرمایا حضرت علی حدیعہ نے فقال له من القبر حضرت معروف کرخی قبر بچوں بولے قبر بچوں صدائی وعلیک السلام یا سید اہل زمان ہی اے زمانے والے جو سردارہ میرے بلو بھی سلام ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ اللہ اکبر کبیرہ
میرے بلوں بھی سلام ہے، میرے بلوں بھی سلام ہے۔ حضرت علی حقی فرماتے ہیں ایک ویلہ اوسی حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی اپنے بیلیاں اپنے یاروں آندے نے انہو قد سلمت العراق، میں عراق وال سلام بھیجیا ہے۔ پھر بعد مدت تو بعد آندے نے گواہ ہو جاؤ میں عراق وال سلام بھیجیا ہے۔ پھر جدو ایک ویلہ آ گیا حضرت معروف کرخی آندے نے قد سلمت الارض شرقها وغربها قفرها وإبرانها برها وبحرها وسهلها وجبلها۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف کرخی نہیں، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے فرمایا عراقیوں کو سلام، پھر فرمایا گواہ ہو جاؤ سارے عراق کو سلام پہ بھیجنا، سارے عراقیوں کو سلام ہے۔ کی مطلب ہے عراق والا ہر بندہ میرے غوث پاک کی نظر دے سامنے سلام آنو کیتا جاندہ ہے۔ پھر جواب دے کہ تو بے نہیں اے غوث پاک فرمایا عراقی و سلام ہے، عراقی و سلام ہے۔ حضرت علی حقی فرماتے نے ہون ویلا آ گیا ہے، میرے غوث پاک فرماتے نے سلم تو الارض، ساری روح زمین وال میرا سلام ہے۔ کفرہا پیلے وال بھی سلام ہے، اور خوشنی وال بھی سلام ہے، تری وال بھی سلام ہے، پہاڑ وال بھی سلام ہے، زمین وال بھی سلام ہے۔ ایڈا کی مطلب ہے راستہ کے دسنا جا رہے نے روح زمین بھی کوئی شہ ایسی نہیں ہے جڑی عبدالقادر کو نہیں جوڑ دی۔ اگلی گل یہ تے ملانگی غوث پاک میں تے غوث پاک دے دربار پتھا تجھے ستارے دے سکی اور سکی سے ہے نسبت مجھ کو میری گردن میں بھی ہے دور کٹورا تیرا تیری سرکار میں آمد اللہ تیرا سفارشی کون ہوگا سرکار کی کھارگاہ انہیں تیری شفاعت کر دی ہے، تیری سفارش کر دی ہے۔ فرمایا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسی کو شفیع جو میرا واس ہے اور لاڈل بیٹا تیرا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک گل کوئی عبدالقادر جیلانی پیرہ دے پیر وارج عبدالقادر جیلانی کی شان وچ حضور غوث اعظم دے مقام وچ احمد رضا کولو نہیں آکھی آسمان پھر فرمانے غوث اعظم سن لے۔ اللہ اکبر کبیرہ بہجت الاسرار صفحہ نمبر 62 62 نمبر صفحہ ہے۔ حضرت علامہ شرفی فرماتے ہیں اخبرنا الشیخ ابو الحسن خلیل القرشی دمشق فرمایا میں نے خبر دیتی ہے ابو الحسن خلیل قرشی نے آپ فرماتے ہیں سمعت الشیخ ابا محمد عبد القادر، میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا سنیا ڈاکٹر صاحب کی فرمایا فرمایا اذا سألتم اللہ لفظ نہیں پڑھتا عربی دی اصل کتاب
حضور غوث پاک فرماتے ہیں اذا سألتم اللہ حاجتا جدوں اللہ کولو کچھ منگے اللہ کی بارگاہ کسی چیز کی حاجت سوال کرے کچھ منگے سویا کنج منگا فرمایا فاسألوہ بی جدوں بھی رب تو منگے میرا وسیلہ پا کے منگیا کر فاسألوہ بی منگی اودر کولو وسیلہ میرا پائی میرے وسیلے نہ منگی میرے ذریعے منگی میرا سفارشی میرے سفارشی بنا کے اللہ دی واجب پیش کری میرا وسیلہ پاوے گا رب تینو خالی نہیں موڑے گا ایسے واسطے ملے محمد بخش رحمت اللہ علیہ عارف کھڑی روبی کشمیر بول گیا میرے صدقہ آیا لے آپ فرما دیں سنو توبہ توبہ مبارک ہوئے مبارک ہوئے توبہ مبارکہ بشارت خوش خبریاں سوڑیاں تجھے راستے فرمایا لمن رآنی جب میں نے دیکھے انہوں